إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. مجلس میں موجود موقر اہل علم، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم سب کے لیے ایک بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ کھورپڑی گاؤں میں مسجد توحید میں آج قرآن و سنت کی اور توحید و اتباع کی بات بولنے اور سننے کے لیے ہم سب جمع ہیں. ایک سال پہلے یہ موقع ہمارے پاس نہیں تھا، سال بھر میں دیکھیے اللہ کی توفیق سے، پھر اس کے بعد ذمہ داران کی، پورے پونا کے ذمہ داران، خصوصاً گھورپڑی گاؤں کے ذمہ داران کی محنت اور جستجو سے اللہ رب العالمین نے اس بگاڑ کے دور میں اس توحید کے گھر کو تعمیر کرنے اور آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، دعات کی اور دین کی خدمت کرنے والے، دین کے لیے قربانیاں دینے والے، چھوٹی بڑی جو کوئی خدمت ہوتی ہے، دین کی فکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کی حفاظت کرے اور ملک میں اور عالم میں اسلام اور مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی اور ان کی ہر قسم سے حفاظت فرمائے. میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آس پاس میں جو خالی تھوڑی سی جگہ بھی ہو اس کو پر کریں تاکہ پیچھے سے جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کے لیے اللہ کے گھر میں آنا آسان ہو جائے. بیٹھ کے سنیں گے، مجلس میں شرکت کے اعتبار سے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر المجالس اوسعها، بہترین مجلس وہ ہیں جس میں آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کی جائے، ان کے لیے جگہ بنائی جائے. آج کا جو ہمارا عنوان ہے ایک بہت ہی اہم عنوان ہے، اسلام دین رحمت. ایک انسان اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، خصوصاً آپ کو نبوت عطا کیے جانے کے بعد کی زندگی اور اس تاریخ کو دیکھتا ہے تو یہ تاریخ اس کو دو حصوں میں بٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پہلا حصہ مکہ کی زندگی مظلومیت والی، جس کا اختتام ہجرت پر ہوا، اور دوسرا حصہ مدنی زندگی کا جس میں ایک کے بعد ایک جنگیں دکھائی دیتی ہیں اور اس کے بعد فتح مکہ. ایک عام انسان، خاص طور سے غیر مسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کو دیکھتا ہے تو مظلومی اور انتقام والی تاریخ دکھائی دیتی ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام سارا کا سارا یہی ہے، شروعات میں لوٹے پٹے گھر سے نکالے گئے، بعد میں ان لوگوں نے بدلا دیا اور جنگیں ہوئیں اور جیت گئے اخیر میں. اور اس اعتبار سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام ایک جنگی دین کے طور پر گھر کر لیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں جنگ ہی جنگ ہے، کیونکہ اسلام کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کو مشرکین سے، کفار سے جنگ کرنی پڑی ہے. لیکن کیا اسلام کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اسلام کی، مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہی وہ بنیادی سورس اور ذریعہ ہے، ماخذ ہے جس کی بنیاد پر ایک آدمی اسلام کے بارے میں فیصلہ کرے؟ اسلام کو جاننے کے لیے کیا اس کو اسلام کی تاریخ ہی پڑھنا چاہیے؟ کیا یہ کافی ہے؟ نہیں. بلا شبہ اسلام کی دعوت کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے اسلام کی تاریخ جاننا ضروری ہے.
لیکن اسلام کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے جو بنیادی ماخذ انسان کے پاس ہونا چاہیے وہ اسلام کی تعلیمات ہیں، تاریخ نہیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی ماخذ ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، اس کے لیے صرف اسلام کی تاریخ نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم دیکھنی پڑے گی کہ اسلام میں سکھایا کیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم میں ہم کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کن چیزوں کو اچھا بتایا، کن چیزوں کو برا بتایا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے لوگوں کو کیا کرنے اور کیا نہ کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے خود اپنی زندگی میں کس چیز کا اہتمام کیا۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے سمجھنے کے لیے اسلام کی تاریخ نہیں، اسلام کی تعلیم دیکھنی پڑے گی، اس کو یاد رکھیے۔ تاریخ کا اپنا ایک فائدہ ہے لیکن وہ اسلام کی معرفت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا، اسلام کیا سکھاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے عالمی سطح پر اسلام کے بارے میں بولنے والے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ یہی بات پیش کرتے ہیں کہ اسلام ایک جنگی دین ہے، وہ لوگوں کی جان و مال کا دشمن ہے۔ دیکھو کیسے ہوا، مدینہ میں جنگیں ہوئی، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو مسلمانوں نے قتل کیا، اتنی ساری جنگیں ان کی ہوئی۔ تو اس طرح سے اسلام کو ایک خونخوار دین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک مجبوری تھی، وہ حالات ایسے تھے، لہذا مسلمانوں کو جنگ کا سابقہ پیش آیا اور ان کو جنگیں کرنی پڑی۔ تو وہ جو تاریخ ہے اس میں یہ چیز آپ کو ملے گی، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ کسی بھی ملک کی، کسی بھی بادشاہ کی یا کسی بھی قوم کی تاریخ میں آپ کو عموماً جنگ دکھائی دے گی، اس لیے کہ بعض اوقات اپنی حفاظت کے لیے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے جنگ پیش آتی ہے۔ لیکن کیا صرف جنگ ہی اس دین کی تعلیم ہے؟ نہیں، وہ ایک خاص تعلیم ہے جو خاص حالات میں جس کا نفاذ ہوتا ہے، اقدامی اعتبار سے ہو یا دفاعی اعتبار سے ہو۔ لیکن اسلام کی باقی تعلیمات کو نظر انداز کر کے اسلام کے صرف جنگی پہلو کو دیکھنا ناانصافی ہے۔ اسلام کی باقی ساری تعلیمات کو نظر انداز کر کے اسلام کی صرف جنگوں کو، اس تاریخ کو دیکھنا اور اسی بنیاد پر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ عقل اور انصاف دونوں کے خلاف ہے، جس میں آج عام طور سے ایک میڈیا کا بڑا حصہ ہو یا سیاستدانوں کا بڑا حصہ ہو مبتلا نظر آتا ہے۔ اچھے اچھے انٹلیکچوئلز بھی اس بیماری میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات انسان کا دل اگر ایک چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے تعلق سے منفی چیزوں کو جمع کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ دل کی تسلی کا ایک آسان ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان انصاف والا ہے، جو انسان کھلے ذہن والا ہے، جو انسان علم کو اپنے جذبات پر زیادہ اہمیت دیتا ہے، ایسا انسان تحقیق کے میدان میں چاہے بات اپنے موافق ہو، اپنے خلاف ہو، اپنی سوچ کی روشنی میں ہو یا اور کوئی نئی معلومات اس کے سامنے آئے، اس کے لیے اپنے ذہن کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ یہی کام ایک انسان کو کرنا چاہیے اگر واقعی وہ اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتا ہے تو، نہیں اس کی سزا دنیا میں ملے گی کہ اسلام کو کبھی وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ وہ اپنے چشمے سے اسلام کو دیکھ رہا ہوگا، آنکھوں سے نہیں، اس کو رنگ وہی دکھائی دے گا جو چشمے کی شیشے کا ہے، لیکن اسلام کا رنگ وہ زندگی بھر دیکھنے سے محروم رہے گا۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کو اپنا یہ چشمہ اتارنا پڑے گا۔ لہذا آج کے درس میں ہم اسلام کے خاص پہلو کو سامنے رکھیں گے، اور وہ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، ساری انسانیت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، اپنوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں رحمت سارے لوگوں کے لیے عام ہے۔ تو یہ کیا تعلیم ہے اسلام کی، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم میں سے کوئی آدمی اگر کوئی غیر مسلم پوچھے، بتاؤ تمہارے اسلام میں اسلام رحمت والا دین ہے، بتاؤ کیا ہے اس میں، آپ کو بولنے آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا دور ہے اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ کو سننا پڑے گا۔ آپ کے پاس اپنی بات اگر نہیں ہے تو دوسرے آپ کے سامنے اسلام کے خلاف بولیں گے اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔
آپ کو لڑنا نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی بات سامنے رکھنا ہے۔ 10 میں سے کم دو تو سنیں گے آپ کی بات کو، تو کم سے کم دنیا سے آپ نے 2 لوگوں کا ذہن تو صحیح کیا۔ لیکن اگر آپ دین کے بارے میں نہیں جانیں گے تو میڈیا کا شکار آپ خود ہوں گے، آپ تک غلط باتیں پہنچیں گی۔ آپ اگر نہیں بگڑے، اگلی نسل بگڑ جائے گی۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کو دین کے بارے میں صحیح بات معلوم ہو اور اسلام کا دفاع کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہو۔ جتنا بھی دائرہ ہمارا ہے، جتنی بھی معلومات ہمارے پاس ہے، ہم کو بولنے آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے معبود ہونے کا ذکر کیا ہے، جو کہ اسلام کی ایک مرکزی تعلیم ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے اپنے رحیم ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا معبود رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آپ عام معبودوں کے بارے میں دیکھیں گے، آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کے ہاں آپ کو ایک دم غصے والے، جنگ والے، ہتھیار لیے ہوئے ایسے معبود دکھائی دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف بندوں کو کرایا اور بندوں کو بتایا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو وہاں اللہ رب العالمین نے بندوں کو کیا چیز سکھائی کہ اللہ کے بارے میں وہ کیسا مانے، کیا مانے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم توحید ہے۔ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، کیا کہتا ہے سب سے پہلے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس بات کا اقرار کر کے اسلام میں آتا ہے۔ لیکن اسی اقرار کے ساتھ اللہ نے اپنی صفات میں سے بہت ساری صفات اللہ کی ہیں، کن صفات کو بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، پھر اس کو دہرایا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلے میں اس بات ہے، دوسرے میں انکار کے اعتبار سے کوئی اور نہیں، صرف اللہ۔ لیکن اللہ کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا؟ وہ بہت قدرت والا ہے، سننے والا، دیکھنے والا، بہت ساری صفات اللہ کی ہیں، لیکن کہا هو الرحمن الرحیم، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ معبود ہونے کو جتایا، جہاں توحید کو جتایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کو بھی ذکر کیا۔ اللہ کے معبود ہونے کا مطالبہ کس سے ہے؟ ساری انسانیت سے۔ لہذا اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی سب سے بیان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ماننے والا ہو یا نہیں ماننے والا، مومن ہو کافر ہو، سب کو یہ اعلان کر کے بتایا جا رہا کہ جس معبود کے بارے میں تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وہ کیسا ہے؟ بہت غصے والا ہے؟ کیسا ہے؟ تو اللہ کی کچھ خاص صفات میں سے اور خاص صفت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ الرحمن الرحیم، الرحمن جو رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو رحم کرتا ہے۔ اس کی صفت ذاتی ہے، وہ رحمان ہے، اس کا نام ہی رحمان ہے، اور وہ بندوں پر رحم کرتا ہے، وہ مخلوقات پر رحم کرتا ہے۔ تو اس کی صفت ذاتی بھی ہے اور اس کی صفت فعلی بھی ہے۔ وہ الرحمان ہے، عمومی اس کی رحمت ہے، سب کے لیے، انسان، جانور، مومن، کافر، سب کے لیے ہے۔ اسی لیے تو بارش برستی ہے، اسی لیے تو ہوائیں سب کے لیے چلتی ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس کی ساری جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب پر تقسیم ہوتی ہیں، مادی نعمتیں ہوں یا دینی نعمتیں ہوں، سب کے لیے عام ہے، خاص نہیں کسی کے لیے۔ لیکن وہ الرحیم ہے، وہ رحم کرتا بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ نہیں کہ بس وہ رحم کرنے والا ہے لیکن کرتا نہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ وہ رحم والا ہے تو رحم کرتا بھی ہے۔ جو بندے رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے استحقاق کے اعتبار سے ان کے ساتھ وہ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی اس آیت میں، آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے معبود ہونے کا ذکر یا تعارف کرایا، تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ قرآن کریم میں خاص طور سے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کہا وَإِذَا جَاءَ، جتا کے کہا کہ بتاؤ، اپنے نبی کو حکم دے کے کہا بندوں کو بتاؤ، ایمان والوں کو خاص طور سے کہا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی جب میرے بندے، وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے
اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ عربی زبان میں، قرآن کی اصطلاح میں جب کتب کا لفظ آتا ہے کا مطلب ہوتا ہے لازم کر دینا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، تم پر لکھ دیے گئے کا مطلب تم پر لازم کر دیے گئے۔ کتب ربکم علی نفسہ، رب نے تمہارے اپنے اوپر لکھ دیا ہے، اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ کیا؟ رحمت کو لازم کر دیا ہے کہ وہ رحم کرے گا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ، اب یہ دیکھیے عجیب بات، دیکھیے یہ رحمت کا وعدہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے جو کوئی جہالت میں آ کر برائی کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آئیں، توبہ کریں اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں، فانہ غفور الرحیم، تو ایسے بندے کے لیے بھی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وعدہ کن سے کیا جا رہا ہے؟ نیک لوگوں سے، کہ جو کبھی گناہ نہیں کرتے، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، وعدہ اس سے کیا جا رہا ہے، امید اس کو دلائی جا رہی جو گناہ کر بیٹھا، کہ اے نبی جب میرے بندے جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں آپ کے پاس آئیں، ان سے آپ کہیے تم پر سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ سلامتی کا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے آپ کی طرف سے تو سلامتی کی دعا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تم میں سے جو بھی انہ من عمل منکم، ایمان والوں میں سے جو بھی، بندوں میں سے جو بھی، سوءا بجہالۃ، جہالت میں مبتلا ہو کر برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد کیا کریں؟ غلطی تو ہو گئی، گناہ ہو گیا، بڑے سے بڑا پاپ ہو گیا، اس کے بعد کیا کریں؟ احساس ہوا نہیں میں نے اپنے رب کا حکم توڑا، میں نے گناہ کیا، میں نے برا کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، واپس لوٹ آیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑی غلطی کی، توبہ کی اللہ سے، اور پھر اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اصلاح بھی کی، توبہ کرنے کے ساتھ توبہ حال میں کی، مستقبل کے اعتبار سے اپنی اصلاح کی۔ تو کہا کہ ایسے انسان کے لیے بھی جو غلطی کر چکا ہے اور توبہ کرنے کے لیے تیار ہے اور اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ فرماتا ہے فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ایسے انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ غفور اور رحیم ہے، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ نہیں کہ صرف مغفرت کرے گا اور گناہ کو اس کے ختم کر دے گا، نہیں، مغفرت کو کرنے کے ساتھ ساتھ، گناہ کو ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ رحم بھی کرے گا، کہ مغفرت کرے گا جہنم سے بچائے گا، رحم کرے گا جنت میں داخل کرے گا۔ آگے آئے گا اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے، کہ اللہ جس پر رحم کرے گا اسے جنت میں ڈالے گا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ سورہ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 54۔ تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا رب رحیم ہے، وہ معبود برحق ہے اور بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اچھوں کے لیے ہی رحم کرنے والا نہیں، جن سے گناہ ہو جائیں لیکن انہیں احساس ہو اپنے گناہ کا، اور وہ گناہ پر بقا کو اپنائے نہیں، ضد نہ کریں، اللہ کے باغی نہ بنے، اللہ کے مخالف نہ ہو جائیں، بلکہ کیا کریں؟ اپنی غلطی پر پچھتا کر واپس لوٹ آئیں۔ تو ان کے لوٹنے کے بعد اللہ ان کو دھتکارتا نہیں ہے، ان کے لوٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتا ہے، مغفرت کرتا ہے، ان پر رحم فرماتا ہے۔ قیامت کے دن کا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمہ، ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، انزل منها رحمۃ واحدہ، ان 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک رحمت نازل کی، بین الجن والانس والبہائم والحوام، جنات، انسان، چوپائے اور سانپ، بچھو، اس طرح کی جو ڈسنے والے موذی جانور ہیں، ان میں بھی اللہ نے رحمت ڈالی ہے۔ اللہ نے رحمت ڈالی جنات میں بھی، انسانوں میں بھی، اور چوپائے تو ہے ہی ہیں لیکن ایسے جاندار جو تکلیف پہنچانے والے ہیں، موذی جانور ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان میں بھی اللہ نے اس رحمت کو ایک حصے کو ڈالا۔ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، کہا کہ یہی تو وہ ایک حصہ ہے رحمت کا جو مخلوق میں اللہ رب العالمین نے ساری مخلوق میں
پہلے انسان سے آخری تک، پہلے جن سے آخری تک، پہلے جاندار سے آخری تک، پہلے یعنی تکلیف دینے والے کیڑے مکوڑے سے لے کے سارے جاندار، وہاں سے لے کے آخری تک قیامت تک آنے والے، ان سب کو جو حصہ ملا ہے، ان میں جو تقسیم ہوا ہے وہ ایک رحمت ہے۔ بقیہ کتنے حصے رہے 100 میں سے؟ وہ کس کے پاس ہیں؟ اور یہ جتنی بھی مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں وہ ایک بٹے ہوئے ٹکڑے میں کرتی ہیں۔ سوچئے اتنی ساری کروڑوں 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 مخلوقات، انسانی کتنے ہیں، پھر جنات کتنے ہیں، پھر اس میں جاندار کتنے اور کتنے کیڑے مکوڑے، سب ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں وہ صرف اس ایک نازل کیے ہوئے حصے کی وجہ سے ہے جو ان میں تقسیم ہوا ہے۔ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَحَمُونَ، اور اسی کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی شفقت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، وہی ایک رحمت ہے، اس کی وجہ سے ایک جنگلی جانور، وحشی جانور بھی اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے۔ شیرنی بھی تو اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرتی ہے۔ ایسے جانور جو چیر پھاڑ کرتے ہیں، جس سے انسان گھبرا کے بھاگتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے۔ کس نے دیا وہ رحم اس کو؟ کس نے ڈالا اس میں؟ وہ اللہ نے ڈالا ہے۔ پھر وہ 99 کا کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ اخر اللہ 99 رحمتن یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے وہ 99 حصے جو رحمت کے تھے اس کو سنبھال کے رکھا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر وہ رحمت نازل کرے گا۔ یعنی اللہ کے جو بندے کسی اور کے نہیں، جو کس کے بندے ہیں؟ صرف اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے اپنی عبودیت کو تقسیم نہیں کیا۔ بتوں کا بندہ، چاند سورج کا بندہ، پیڑوں کا، قبروں کا، تعویذ گنڈوں کا بندہ، کسی اور کا بابا کا بندہ، اپنی نفس کا بندہ، شیطان کا بندہ، سماج کا بندہ، خاندان کا بندہ، اپنی بندگی کو تقسیم جس نے نہیں کیا، درہم و دینار کا بندہ، جس نے اپنی بندگی کو تقسیم نہیں کیا بلکہ خاص رکھا اللہ کے لیے۔ اسی لیے کیا کہا؟ عبادہ، اللہ کے جو بندے ہیں، صرف اور صرف جو اللہ کے بندے تھے، قیامت کے دن ان سے بھی تو بھول چک ہوئی ہوگی دنیا میں، اللہ رب العالمین وہ 99 حصے ان کے لیے خاص رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے گا قیامت کے دن، اور قیامت کے عذاب سے ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو امام البخاری نے کتاب الادب حدیث نمبر 6000 اور امام مسلم نے کتاب التوبہ حدیث نمبر 2752 پر روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے۔ اسلام کس معبود کا تعارف کرا رہا ہے، اللہ کے بارے میں اسلام میں ہم کو کیا ماننے کے لیے بتایا گیا ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ سبقت رحمتی غضبی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا غصہ ہی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، لیکن غالب کیا ہے؟ رحمت۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں ہم لوگ تو پہلے کیا آتا ہے؟ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کیا آتا؟ مالک یوم الدین۔ تو الرحمن الرحیم میں مغفرت، امید اور بندے کے ساتھ معافی کا معاملے کی گنجائش زیادہ دکھائی دیتی ہے، لیکن مالک یوم الدین میں کیا لگتا ہے؟ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اچھے کا اچھا، برے کا برا، اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ابن کثیر بھی کہتے ہیں پہلے میں امید ملتی، دوسرے میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے خوف والی آیت پہلے رکھی یا رحم والی، امید والی آیت؟ آپ سوچیے کہ رحمت کے معاملے کو پہلے ذکر کیا اور عدل کے معاملے کو بعد میں۔ عدل میں سزا کی گنجائش ہے، رحمت میں معافی کی گنجائش ہے۔ تو اللہ نے رحمت کی آیت کو پہلے رکھا اور عدل کی آیت کو بعد میں، کہ میری رحمت سبقت رحمتی، یا بعض روایت میں غلبت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور عام معاملہ اللہ کا یہی آپ کو دیکھنے ملے گا کہ ایک نیکی کرے گا 10 گناہ سے لے کے 700 بلکہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن ایک گناہ کرے گا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، کئی گناہ نہیں۔ نیکی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ضائع نہیں کرے گا، نہیں کینسل، یہ تم نہیں لیتے ہم اس کو، لیکن گناہ اپنی طرف سے معاف کر دے گا، بغیر توبہ کی بھی، بغیر توبہ کی بھی۔ نیکی سنبھالے گا، بڑھائے گا، گناہ سنبھال کے بڑھائے گا نہیں، جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، بلکہ اگر توبہ کر لے زندگی بھر کے گناہ ایک مرتبہ میں سب کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو
تو یہ، اور پھر اس کے بعد نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ان کے دل میں بھی ایک حصہ رکھا جو روکتا ہے اس کو گناہوں سے. یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں رکھی؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کہ بندہ جہنم میں ہی جائے تو یہ ساری چیزیں اللہ آسان نہیں کرتا انسان کے لیے. اللہ نے کتاب نازل کی، انسان کو اللہ نے ہدایت کے، اصلاح کے مواقع دیے. ایک دن نہیں دیا کہ ایک دن میں سدھرا نہیں تو سیدھا ہمیشہ کی جہنم نہیں. یہ عمر دی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تجربہ بڑھتا، عقل بڑھتی، سمجھ آتی، لوگ ملتے جلتے، ٹھوکرے کھاتا، بیمار پڑتا، احساس ہوتا، اس کو سدھار کی طرف لے جانے والی چیزیں بھی بہت ہیں دنیا میں. اس کے بعد بھی اگر آدمی اللہ رب العالمین سے قریب نہ آئے تو سب سے زیادہ محروم آدمی یہ ہے. اس کے بعد بھی نہیں جاگے تو یہ زندگی میں یہ آدمی سویا ہوا نہیں، یہ تو موت کی نیند سویا ہوا ہے. اس سے زیادہ آدمی محروم کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اتنا سارا انتظام ہم لوگوں کے لیے کیا. نہ صرف مادی نعمتیں بلکہ معنوی اور روحانی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر بارش کر دی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے سب کچھ جو تم مانگو دے دیا تم کو، اور اگر اللہ کی نعمتیں تم شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے. لیکن آخر میں کیا فرمایا؟ ان الانسان لظلوم کفار. انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے. ظالم ہے، اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے، نعمت اللہ کی لیتا ہے، شکر کسی اور کا ادا کرتا ہے. کفار ہے، ناشکرا ہے، لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب لیتا، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ کا احسان نہیں مانتا، اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتا ہے، بڑا ناشکرا ہے، بلکہ شکایت کرتا رہتا ہے. تو اللہ کے بارے میں اسلام میں سکھایا گیا کہ اللہ کیسا ہے؟ رحیم ہے، اور اللہ کی رحمت اس کی غضب پر غالب ہے. جس کو نبی بنا کر بھیجا وہ کیسے؟ اللہ نے پیغام جس کے ذریعے سے بھیجا وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. عالمین ساری مخلوقات، جن و انس، اور یہ سب جو مکلف مخلوق ہیں ان سب کے لیے شامل ہوتا ہے. سارے عالمین کے لیے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو بھیجا جانا کس طور پر ہے؟ عذاب کے طور پر بھیجا؟ مصیبت کے طور پر بھیجا؟ کس طور پر بھیجا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، یہ نہیں کہا صرف مسلمانوں کے لیے. سوچیے، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، کیونکہ ہمارا رب کون ہے؟ رب العالمین ہے، اور ہمارے نبی کون ہیں؟ رحمت للعالمین. جب وہ سارے عالمین کا رب ہے جس میں سے کوئی مخلوق باہر نہیں جاتی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سب کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے والے، رحم کا معاملہ کرنے والے. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا انما انا رحمۃ مہدی. انما انا رحمۃ مہدی. میں اللہ کی طرف سے تم کو تحفے میں دی ہوئی رحمت ہوں. دو باتیں بیان کی، رحمہ، مہدا. مہدا کا مطلب کیا؟ ہدیہ، جس کو ہم بولتے ہیں مہداتن، ہدیے کے طور پر دیے جانے والی چیز. تو میں رحمت ہوں، لیکن اللہ نے کیا کیا ہے؟ تم کو گفٹ کے طور پر دیا ہے. یہ اللہ کا تحفہ ہے جو ہم کو ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری تقدیر ہے، ہماری خوش قسمتی ہے. ہم معلوم نہیں کس گھر میں، کس قوم میں، کس زمانے میں پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اسلام والے گھر میں پیدا کیا، اور ہم کو اسلام کی توفیق دی، توحید کی اور اتباع کی توفیق دی. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے دنیا میں؟ پیسہ نہیں ملا، جاب نہیں ملا، صحت نہیں ملی، یہ نہیں ملا، یہ سب گھٹیا چیزیں ہیں، یہ کمتر چیزیں ہیں. اصل چیز یہ ہے انما انا رحمت مہدا. میں اللہ کی رحمت ہوں، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی رحمت ہوں جو تحفے میں تمہیں دی گئی ہے. اس تحفے کی قدر نہیں کرنا تحفہ دینے والے کی ناقدری ہے. اس تحفے کی قدر نہیں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات کی قدر نہیں کرنا بھیجنے والے کی ناقدری ہے، جو اللہ کی بھی ناقدری ہے. اگر آپ خود کسی کو تحفہ دے اور اس کی ناقدری کے پھینک دے کہیں پہ اٹھا کے، برا کس کو لگتا؟ تحفے کو. آپ کو لگتا کہ میں نے اتنی محبت سے دیا لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی. تو تحفہ دینے والا ناراض ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اگر ایک مسلمان نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو کہا کہ انما انا رحمت مہدا،
میں تمہیں بطور ہدیہ دی ہوئی رحمت ہوں. اس کو ابن سعد نے اس کو روایت کیا ہے طبقات میں، اور حاکم نے بھی، اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 2345 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا تعارف کیسے کرایا؟ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے. انسان ہو تو انسانوں میں سے انسان ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے لیے مشقت اور تکلیف کا سبب ہے اس رسول پر بڑی بھاری ہے. جس سے تم کو تکلیف ہوتی ہے یہ رسول کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تمہاری تکلیف دیکھ کر رسول کو دکھ اور پریشانی ہوتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے اس سے اس رسول کو تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں نے انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں. نہیں دیا حکم، کیوں؟ مشقت ہو جائے گی امت پر، نہیں کر پائیں گی. نہیں کر پائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، نہیں چاہتے کہ گناہ گار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خود ایک پابندی سے عمل نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ تاکہ اگر آپ عمل کرنے لگ جائیں تو اللہ کی طرف سے کہیں فرض نہ ہو جائے. فرض ہو جائے گا آپ تو کر لیں گے، امت نہیں کر پائے گی. لہذا تراویح کے لیے بھی آپ پڑھنے لگے، دیکھا لوگ بڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں، آپ چلے گئے گھر میں نہیں آئے. لوگ کنکریاں مارنے لگے دروازے پر، آؤ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، تم پڑھنا چاہ رہے، قیامت تک کے لوگ پڑھ پائیں گے؟ تم میں سے کتنے کر پائیں گے؟ 5 نمازیں تو ہم کو نہیں ہو رہی آج. سوچئے تو اگر فرض ہو جاتی تو کہا کہ میں خشیت ان یکتب علیکم صلاۃ اللیل یا الوتر، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تم پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق، اتنے رحیم، امت کی مشقت کا آپ کو تکلیف ہوتی تھی. آپ کہتے ہیں میں نماز لمبی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن پھر پیچھے سے عورت کی، بچے کی رونے کی آواز مجھ کو آتی ہے. دل میں تمنا ہے بھئی اللہ کا کلام، ہم اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرتے ہوں گے، کہ چاہت ہوتی لمبی صورت پڑھوں نماز میں، لیکن پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی اگر لمبی نماز ہو گئی تو میں اپنی نماز مختصر کر لیتا ہوں. ایک امتی عورت، اس کا بچہ، اس کے رونے سے ماں کو تکلیف ہوگی. یہ تکلیف کس کو ہو رہی؟ پہلے محمد صلی اللہ. ماں کو ہوئی کہ تکلیف معلوم نہیں. ابھی بتایا نا کسی ماں نے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، نماز مختصر کیجئے، کوئی آگے بولی کبھی نہیں، لیکن آپ کو پہلے سے احساس ہے کہیں نہ ہو، خامخواہ کوئی بولے گا تھوڑی نہ، میں خیال رکھوں گا امت کا. اب کتنی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارے لیے جو چیز مشقت کا سبب ہے اس کی تکلیف اس نبی کو ہوتی ہے، اس پر یہ شاق ہے. حریص علیکم، تمہارے لیے بڑے حریص ہیں، تمہاری ہدایت کے، تمہارے لیے خیر کے، تمہارے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کے، نعمتوں کے. تم سے زیادہ حریص یہ نبی ہے، چاہتے ہیں کہ تمہارا بھلا ہو. تم سے زیادہ چاہنے والے تمہارا بھلا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری تکلیف کی ان کو تکلیف، اور تمہارے خیر، تمہارے نفع، تمہاری کامیابی کی ان کو زیادہ خوشی، ان کی زیادہ چاہ. تم سے زیادہ حریص یہ ہے، تمہارے لیے نفع اور خیر کے تم سے زیادہ حریص یہ ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خاص کر کے ایمان والوں کے لیے بڑے ہی شفقت والے اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں. آپ کی رحمت عام ہے لیکن آپ کی رحمت کیا ہے؟ خصوصی طور پر ایمان والوں کے لیے آپ بڑے شفقت والے، اور ایمان والوں کے لیے آپ کیسے ہیں؟ بڑے ہی رحیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تعالیٰ نے دونوں طور پر کیا. سارے عالمین کے لیے رحمت تو بتایا، لیکن ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ خصوصی طور پر کیا ہے؟ آپ رؤوف الرحیم ہیں. اس سورہ التوبہ کی آیت نمبر 128 ہے. قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. قرآن کا تعارف اللہ نے کیا کرایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، خطاب مسلمانوں سے ہے یا ساری انسانیت سے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں میں سارے لوگ آتے ہیں، مومن اور کافر سبھی آتے ہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے موعظت، نصیحت آ چکی ہے، یاد دہانی، تنبیہ آ چکی ہے. اور کہا کہ وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں،
سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ تمہارے لیے واعظ و نصیحت ہے کہ غلطی میں مبتلا کوئی ہے یا کوئی بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے وارننگ، تنبیہ ہے کہ فوراً ٹھٹر کے صحیح ہو جائے۔ دوسرا یہ، ہاں لیکن کیا کروں، آج تو بچ گیا لیکن کل بچوں گا کہ نہیں، کیونکہ بیماری اندر باقی ہے، ٹیمپرری رک گیا۔ کہا کہ وہ شفاء لما فی الصدور، اس کو پڑھتے رہو، جو بیماری اندر ہے گناہوں کی، خواہشات کی، وہ بیماری کیا ہوگی؟ شک شبہات کی، اس کے لیے قرآن کیا ہے؟ وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں موجود بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ لیکن پھر کیا کہا؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں یہ ان کے لیے رہنمائی ہے، کیونکہ وہی تو اس کتاب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مانتے ہیں اس کو۔ جو مانتا ہے وہی چلے گا اس کے بتائے ہوئے راستے پر، جو نہیں مانتا ہے وہ راستہ ادھر بتا رہی، وہ جائے گا ادھر۔ تو ایمان والا اس کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ زندگی کے مسائل چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں، عقیدے کے مسائل ہوں، عمل کے مسائل ہوں، اخلاق کے ہوں، معاشی مسائل ہوں، سماجی ہو، سیاسی ہوں، ان سارے مسائل میں رہنمائی، اگر صحیح رہنمائی مل سکتی اس کتاب میں ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے یہ کتاب۔ یہ رحمت ہے اس اعتبار سے بھی کہ دکھ کے حالات میں جب پڑھو گے سکون ملے گا، اللہ سے قرب، اللہ کی نصرت کے وعدے، انبیاء کے واقعات، اللہ کی رحمت کی باتیں اس میں سن کے تمہارے لیے امید پیدا ہوگی دکھ کے حالات میں، پریشانی اور تنگی کے حالات میں۔ اور پھر اس کو پڑھنے سے، اس کے راستے پر چلنے پر تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت کے راستے بھی کھل جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے۔ تم دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے حقدار بنو گے اور آخرت میں بھی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کس کے لیے؟ لیکن ایمان والوں کے لیے۔ مانو رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اس سورہ یونس کی آیت نمبر 57-58 ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ جس میں بتایا گیا اللہ کیسا؟ رحمت والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ رحم والے، رحمت للعالمین۔ اور جو کتاب دے کر ہم کو قیامت تک کے لیے، ہم کو جو رہنمائی کے لیے کتاب دی گئی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ رحمت والی کتاب ہے جو رحمت کے دروازے ایک انسان کے لیے کھولتی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب تعلیمات میں آپ دیکھیے، قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان میں ہم کو کیا سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا ترحموا۔ بچوں کو بھی یاد کرا سکتے ہیں اور خود بھی یاد کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ ارحموا ترحموا، تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ارحموا ترحموا، ترحموا جزا کے طور پر ہے کہ تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ واغفروا یغفر اللہ لکم، تم دوسروں کو معاف کر دو، ان کے گناہ کو، ان کو سزا مت دو بلکہ اس کے اوپر پردہ پوشی کر دو۔ واغفروا، کیونکہ غفر عربی زبان میں یہ معاف کر کے ڈھانپنے کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، اسی لیے مغفر کا لفظ آتا ہے ہیلمٹ کے لیے۔ کیوں؟ اس سر کو دشمن کے حملوں سے تلوار سے بچاتی ہے تو وہ ڈھانپ دیتی ہے، تو غفرہ جو ہے اس کے لیے آتا ہے۔ واغفروا یغفر اللہ لکم، تم دوسروں کی مغفرت کر دو اللہ بھی، تاکہ اللہ بھی تمہاری مغفرت کر دے۔ تم رحم کرو دوسروں پر، کیا ہوگا؟ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یعنی اسلام اب اس میں بتایا کس پہ رحم کرو؟ خالی مسلمانوں پر کرو؟ نہیں، اس میں عام رکھا گیا، اس میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ فلاں پہ رحم کرو، خاندان والوں پہ رحم کرو، اپنے ہی لوگوں پہ رحم کرو، نہیں، اس میں عام چھوڑا گیا کہ تم سب پہ رحم کرنے والے بنو۔ ارحموا، تم رحم کرنے والے بنو، رحم کرو، ترحموا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت کو پانے کا راستہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان جو رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھی ہے وہ دوسروں پر نچھاور کرے، وہ دوسروں پر رحم کرنے والا بن، مخلوق پر رحم کرے تاکہ اللہ اس پر رحم کرے، خالق اس پر رحم کرے۔ اور دوسروں کی غلطیاں ہوں گی، آدمی رحم کیوں نہیں کرتا؟ نہیں وہ اچھا نہیں، اس نے ایسا کیا میرے ساتھ میں، اس لیے میں اس کا ایسا کر رہا۔ کہا کہ معاف کرو، معاف کرو، ان کی مغفرت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس سے تمہارے حق میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو تمہاری بھی تو اللہ کے حق میں کوتاہیاں ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے کوتاہیوں کے باوجود، تم بھی اس کو معاف کرو۔ تو کہا کہ واغفروا یغفر اللہ لکم، تم دوسروں کو معاف کر دو اللہ بھی، تاکہ اللہ بھی تم کو معاف کرے۔
امام احمد نے اور اسی طرح سے امام البخاری نے الادب میں اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 897 حدیث صحیح ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. اس میں اور صراحت ہے کس پر رحم کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والے، الراحمون رحم کرنے والے، رحمان انہی پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہیں. رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. تینوں لفظ دیکھیے آپ، تینوں لفظ رحم والے ہیں. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، میم کے جزم کے ساتھ ہے. ارحموا من فی الارض، جو زمین میں ہیں. کون ہے زمین میں؟ خالی ہمارے گھر والے، رشتہ دار، جماعت والے، مسلمان. ارحموا انسان، ارحموا من فی الارض، زمین میں جو بھی ہیں تم ان پر رحم کرو. کیا ہوگا اس کا بدلہ؟ تم کو ملے گا کیا؟ کہا یرحمکم من فی السماء، وہ جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا. وہ جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس حدیث میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان کو سارے عالم کے لیے رحمت والا ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، کیونکہ آپ بھی سارے عالمین کے لیے کیا ہیں؟ رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو ہمارے لیے اتباع کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب آپ سب کے لیے رحمت ہے تو مسلمان کو بھی آپ کی اتباع میں کیا ہونا چاہیے؟ سب کے لیے رحم کرنے والا بننا چاہیے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے. ویسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی حیثیت کے اعتبار سے کہ جتنا ہماری طاقت ہے، ہم کو جہاں تک ہمارا دائرہ ہے لوگوں کے لیے رحم والا بننا چاہیے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 3552 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اسلام میں جہاں عمومی رحمت کی تعلیم ہے، وہیں خاص خاص لوگوں سے بھی رحمت کی تعلیم ہے جن کا ہم پر حق ہوتا ہے اور جو رحمت کے بہت زیادہ مستحق ہیں. جن میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ ماں باپ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. نمبر 1 حکم اللہ کا، یہ سب سے اہم حکم. یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہاں ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے. ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، اگر تیرے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک مت کہنا. اپنی زبان سے ان کا انسلٹ یا ان کا دل دکھانا نہیں کرنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اپنے چہرے سے، اپنے جسم سے، ہاتھ سے ان کے ساتھ جھڑکنے کا سلوک مت کرنا. گھور کے دیکھنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا نہیں. اف بھی مت کہنا، ان کو جھڑکنا بھی مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے ساتھ اکرام سے، نرمی سے، شفقت سے بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے یعنی تواضع کے بازوؤں کو رحمت سے ان کے لیے جھکائے رکھنا. یعنی 2 چیزیں تیرے اندر ہونی چاہیے، ایک تواضع اور دوسری رحمت. ان کے مقابلے میں گھمنڈ نہیں، نرمی، چھوٹا بن کے رہ. ان کے مقابلے میں ظلم و زیادتی نہیں، غصہ نہیں. ان کے مقابلے میں کیا؟ رحمت. علماء نے کہا کہ جب پرندہ جو ہے اپنے چوزے کو سمیٹتا ہے تو اپنے بازوؤں کو ایسے جھکا کے سمیٹ لیتا ہے. اپنے بچے کو جب پرندہ اپنے پروں میں کرتا، پروں کو بچھا کے بازوؤں کو ایسا کر کے اپنے سمیٹ لیتا ہے، اس کے پروٹیکشن کے لیے اور اس سے محبت کے اظہار کے طور پر. تو ان کا محافظ بن، ان کو پروٹیکٹ کر تکلیف سے، اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر جیسے ایک پرندہ اس طرح سے کرتا ہے. اور تواضع کا سلوک کر، رحمت کا سلوک ان کے ساتھ میں کر. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے یوں کہے کہ اے میرے رب
ان دونوں پر تو رحم کر جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا. تو تیرے سلوک میں بھی رحمت ہو, تیری دعا میں بھی رحمت کی دعا ہو. تیرا سلوک بھی ان سے کیسا ہونا چاہیے؟ نرمی اور رحمت والا. اور تو اللہ سے بھی دعا کر. کیوں؟ دنیا سے چلے جائیں گے, اللہ جب تک میرے پاس ہے میں تو ان کے ساتھ رحم کا سلوک کروں گا, لیکن ان کی کوتاہی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں تیری رحمت سے محروم ہو جائے. تو اللہ میں تو اپنی طاقت کے بقدر کر رہا ہوں ان کے ساتھ رحم کا سلوک تیرے حکم کی وجہ سے, لیکن اب میری بھی دعا تجھ سے کہ اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس میں اس بات کا اعتراف ہے اللہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا, بہت احسانات ان کے ہیں, اللہ اسی لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. ان کے احسان کا اعتراف, ان کے احسان کا اعتراف, اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی بنا پر مانگنا ان کے لیے رحمت. تو رحمت کا سلوک خود بھی کر اور اللہ سے بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کر. یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23-24 میں اللہ نے بات کہی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور ایک رشتہ ہے جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے, وہ کون سا رشتہ ہے؟ بیوی کا رشتہ. بلکہ دیکھا جائے تو جنت میں پہلا رشتہ یہ تھا, پہلا رشتہ یہ تھا, لیکن بقیہ انسانوں کے لیے ماں باپ کا رشتہ پہلا بنتا ہے. تو اس رشتے کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا؟ بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں, تمہارے لیے جوڑے بنائے. انسان کو انسان ہی دیا. انسان کے لیے نکاح کے لیے کس کو اللہ نے رکھا؟ عورتوں کو انسانوں میں سے بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ ایسا اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور تم دونوں میں, بیوی شوہر میں آپس میں جو تعلق اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ کون سا رکھا؟ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودہ محبہ, رحمت, رحمت آپ جانتے ہیں. تو بیوی شوہر کا ریلیشن کیسا ہے؟ محبت اور رحمت والا. دونوں الگ ہیں, دونوں الگ ہیں. محبت اپنے اوپر والے سے بھی ہوتی ہے, اچھے حال میں اس سے بھی ہوتی ہے, لیکن رحمت کس سے ہوتی ہے؟ جس کے اندر کچھ کمی ہو, اس کے اندر کوئی عیب ہو, بیمار ہو, پریشان ہو, تکلیف میں ہو, اس کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوتا ہے. تو زندگی میں اچھے برے دونوں دن آتے ہیں. تو بیوی شوہر کا آپس میں تعلق کیا بتایا گیا؟ ایک تو محبت والا سلوک ہونا چاہیے, اور دوسرا کیسا ہونا چاہیے؟ رحمت والا, کہ شوہر بیمار ہے, بیوی کے دل میں اس کے لیے رحم ہو. بیوی بیمار ہے, شوہر کے دل میں اس کے لیے رحم ہو. اس کی کمیاں, اس کی کمیاں, اس کی پریشانیاں, ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا سلوک ہونا چاہیے. تو محبت اور رحمت. اور کہا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیوی شوہر کا رشتہ بھی کیسا رکھا؟ محبت اور رحمت والا. یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 21 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما بالعیال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے ہی رحم کا سلوک کرنے والے تھے. گھر والوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا؟ ڈانٹ ڈپٹ والا, جھڑکنے والا, نفرت والا؟ بلکہ آپ کا سلوک بڑا ہی رحم والا تھا. آپ ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے تھے, ہر ایک کے ساتھ شفقت اور رحمت سے پیش آتے تھے. ابو داؤد الطیالسی نے یہ روایت نقل کی ہے, صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4814, حدیث صحیح ہے. اولاد سے سلوک, اسلام میں اولاد کے ساتھ کیسا سلوک سکھایا گیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن ابن علی کو پیار سے چوما. وعنده الاقرع ابن حابس التمیمی جالسا. ایک دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کیا نام ان کا؟ اقرع ابن حابس التمیمی, بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا فقال الاقرع ان لی 10 من الولد ما قبلت منهم احدا. عرب لوگ تھوڑے جنگ والے لوگ تھے, ان کے یہاں سختی جو ہے مردانگی وہ بڑی چیز مانی جاتی تھی, اور وہ لوگ نرمی والی چیزوں سے تھوڑا بچتے تھے کیونکہ وہ لوگ جنگجو لوگ تھے, اور اس میں عام طور سے یہ مزاج پایا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہا, پیار کر رہے بچے کو, چوم رہے ایک دم.
کہا کہ میرے 10 بچے ہیں. کبھی ان کو ایسے چوما نہیں میں. میرے 10 بچے ہیں, میں نے کبھی ان کو اس طرح سے بوسہ نہیں دیا, پیار نہیں کیا. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان کی طرف دیکھا اور آپ نے کہا ثم قال من لا يرحم لا يرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. یہ رحمت ہے کہ انسان اپنی اولاد سے شفقت کا سلوک کرے. تو کتنا بھی بہادر ہو مارکیٹ میں, گھر پہ آ کے شفقت والا سلوک کر. کتنا بھی بڑا جنگجو سپہ سالار ہو, گھر پہ جا کے تو کیسا ہونا چاہیے گھر والوں کے لیے؟ شفقت والا, نرم والا. لیکن بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں, گھر پہ جا کے ایک دم باس کی طرح رہنا چاہیے, جاتی سب میں ایک دم ڈر پھیل جانا چاہیے, ایک دم گھر کے اندر کیا ہونا چاہیے, ڈر کا ماحول. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. آپ کا ڈر ڈنڈے کی وجہ سے نہیں, آپ کے باوصول ہونے کی وجہ سے ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر ڈنڈا ٹوٹ گیا تو آپ کی پٹائی ہے. پھر تو اس میں بعض اوقات بچے بڑے ہو جاتے, نہیں سنتے. پھر آپ کا رعب ایسا ہو, آپ کی اصولوں کی وجہ سے, آپ کی شفقت کی وجہ سے, آپ کا دل توڑنے سے بچے ڈرے ہیں. تو ایسا اگر ہوگا تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی معاملہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, ساری بیویاں بھی آپ دیکھیے ایک مرتبہ ناراض ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بیویوں کی بھی ڈیمانڈ تھی, بیچاری ایک مہینہ گزر جاتا تھا, گھر میں کھانے کو نہیں رہتا تھا. شکایت کر دی بیویوں نے کہ کیا ایسا چل رہا ہم لوگوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض. یہ گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا گھر ہو تو ٹھیک, لیکن اس گھر میں دنیا کی وجہ سے کھانے پینے اس کی شکایت یہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے. فقر و فاقے میں ہی چلے گئے گھر. ناراض ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جا کے بیٹھ گیا الگ. لوگوں میں مشہوری ہو گیا کہ طلاق دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. روا راٹ شروع, سب بیویاں رو رہی ہیں اپنے اپنے گھروں میں, کمروں میں, پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اختیار دے دیا, 2 میں سے ایک چنو. دنیا چاہیے, جو چاہیے دے دلا کے تمہاری چھٹی کر دیتا ہوں, جاؤ الگ. اور اگر میں چاہیے تو پھر میرے ساتھ ویسا رہنا پڑے گا جیسے حال میں اللہ رکھے. کیا چنا بیویوں نے؟ سوچئے بیوی نے کیا چنا. یعنی بہت سارے لوگ جو بتاتے ہیں کیسا نکاح کر دیے, حضرت عائشہ کا کم عمر تھی اور کیسا نکاح ہو گیا, زبردستی باپ نے کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے. لڑکی کا کیا؟ جاہل لوگ ہیں یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا تھا, رہنا ہے رہو, جانا ہے جاؤ, موقع ہے تم لوگوں کو. اور دے کے ایسا بھی نہیں بھیجوں گا, سب کچھ دے دلا کے تم کو بھیجوں گا. گیا کوئی؟ ان کو کیا چاہیے تھا؟ پیسہ, آزادی. ان کو چاہیے تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا تھا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا. اتنا زیادہ کہ بیویوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا, پسند نہیں کرتے تھے کہ ادھر زیادہ رہے میرے پاس کم, اس لیے آپس میں ان میں ایک دوسرے سے کھینچم تانی ہوتی تھی. تو کیسی شخصیت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ شخصیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اور کہا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک انسان اپنے بیوی بچوں سے کیسا ہو, رحم کا سلوک کرنے والا ہو. ڈسپلن اپنی جگہ ہے لیکن رحمت کا سلوک عام ہونا چاہیے. امام البخاری نے کتاب الادب حدیث نمبر 5997 اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الفضائل حدیث نمبر 2318 پر اس کو روایت کیا ہے. بلکہ بیٹیوں کے ساتھ میں خاص طور سے رحمت کی تعلیم اسلام میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ 3 بنات یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن. جس انسان کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان بچیوں کو اپنے پاس رکھے, اپنے گھر میں جگہ دے. یؤویہن, آوا پناہ دینا, سنبھال کے سیکیورٹی دینا, اپنے گھر کی 4 دیواری میں بچیوں کو سنبھالے. یہ نہیں کہ صحرا میں لے جا کے چھوڑ دیا ان کو یا دفن کر دیا. اس زمانے میں ہوتا تھا نا ایسا, اس دور کی بات ہے. سوچئے جہاں بچیوں کو ریگستان میں باپ لے جا کے زندہ دفن کرتا تھا. آپ فرما رہے یؤویہن, ان کو اپنے گھر میں سنبھالے, ان کو حفاظت دے. ویکفیہن, اور جتنی ان کی ضرورت ہے اس کے بقدر کفایت ان کی کریں, ان کو جتنا چاہیے اتنا دے, کھانا پینا لباس ضروریات ان کی پوری کرے کفایت کے ساتھ. ویکفیہن, اور خالی سب کچھ دیا نا میں نے اور کیا چاہیے نہیں. ویرحمہن, اور ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے. خالی چیزوں سے محبت نہیں, سلوک بھی تیرا ہونا چاہیے. تو ان کی حفاظت, ان کی کفایت اور رحمت, 3 چیزیں دیکھیے کیا ہے, حفاظت, کفایت اور رحمت.
اگر 3 بچیاں ہو جائیں اس میں تو ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز رہتے آدمی کو. ہاں 3 بچیاں اگر ہو گئی کا مطلب آدمی پریشان ہو جاتا. اب یہ مظلوموں کی لسٹ میں آ جاتا ہی ہے. 3 بیٹیاں ہیں اس کو. دوسروں کی جو مجالس میں بھی باتیں ہوتی ہیں 3 بیٹیوں والا ہے, اور عورتوں میں بھی 3 بیٹیاں, ان کی کیسا ہوتا ہے ان کا کیا معلوم, اللہ ہی مالک ہے ان کا. تو کہا کہ جب یہ 3 چیزیں ان کے ساتھ میں کرے, کہا فقد وجبت لہ الجنت البتہ, اس کے لیے جنت لازم ہو گئی, پکی پکی پکی, اس کے لیے پکی ہو گئی جنت, جائے گا ہی جائے گا وہ جنت میں. کون؟ جو اپنی بچیوں کے ساتھ میں رحمت کا سلوک کرے. فقال رجل من بعض القوم, ایک صحابی لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انہوں نے اب دیکھے کہ 3 کے بارے میں بولا جا رہا, گنتی کے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو فقال رجل من بعض القوم, ایک آدمی نے کہا وَثِنْتَيْنِ یا رسول اللہ کے 2 ہو تو 3 نہیں ہے, 2 ہوں گی ان کے پاس شاید, یا انہوں نے سوچا کہ 2 والے محروم رہ جائیں گے. تو کہا اللہ کے رسول اگر 2 ہو تو, کہا وَثِنْتَيْن 2 تو بھی. تو آپ نے کیا کہا, 2 بیٹیاں تو بھی اس کے لیے, بلکہ ایک روایت میں 1 کی بھی آئی ہے. یعنی جس کے گھر میں بیٹی ہو اور وہ بیٹی کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے, اس کی ضروریات پوری کرے, اس کو محفوظ رکھے سارے شرور سے, بے دینی سے بھی, بھیڑیوں سے بھی, اور ہر قسم کی پریشانی سے بچایا اپنی بچی کو, تو کیا کہا اس کے لیے یقیناً جنت لازم ہو گئی. اسے ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی اسلام میں جرم نہیں ہے, مصیبت اور بلا نہیں ہے, عورت اسلام میں کمتر نہیں ہے, بلکہ یہ جنت کے لیے ذریعہ ہے, اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. الادب المفرد میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا, حدیث نمبر 78, اور الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے, اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے. اپنے بچوں کے ساتھ تو سبھی کرتا, یتیم کے ساتھ کیا ہے, اسلام میں اس کی تعلیم کیا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یشکو قسوۃ قلبہ, ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میرا دل بہت سخت ہے, میرا دل کیا ہے, بہت سخت ہے. یشکو قساوۃ قلبہ, اپنے دل کی سختی کی شکایت اس نے کی, میرا دل بہت سخت ہے, کیا کروں, اس کا کیا علاج ہے. قال اتحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک, آپ نے کہا واقعی تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو, سوچ لو کیا بول رہے ہو, واقعی چاہتے ہو تمہارا دل نرم ہو اور تمہارا مقصد حاصل ہو. تو آپ نے کہا ارحم الیتیم, یتیم پہ رحم کرو, وامسح رأسہ, اس کے سر پہ ہاتھ پھیر. یتیم کے ساتھ کیا سلوک کر, رحم کر, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی یتیمی سے گزرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیا تھا, پیدا نہیں ہوئے والد کا انتقال ہو گیا, پیدا ہونے کے بعد 4 سال میں والدہ کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد دادا کی گود میں گئے, ان کا انتقال ہو گیا 8 سال میں, اس کے بعد چچا کے پاس گئے ابو طالب کے پاس, اور وہاں پلتے رہے. تو آپ نے اس کو چکھا تھا, آپ نے اس کی تکلیف برداشت کی تھی, اگرچہ محبت کرنے والے تھے وہ, لیکن ماں باپ نہیں رہنا, انسان کو معلوم ہوتا ہے ماں باپ چاہیے ہوتے اس کو. تو آپ نے کیا کہا, چاہتے ہو دل نرم ہو تمہارا, کیا کرو, ارحم الیتیم, یتیم کے ساتھ رحمت کا سلوک کر, اور وامسح رأسہ, اس کے سر پہ ہاتھ پھیر, یعنی اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کر. رحم تو تیرے دل میں ہے نا, تیرے دل میں رحم, اس کے حال کو, اس کی تکلیف کو سوچ کے اپنے دل میں رحم کر, اس کے ساتھ سلوک کر, لیکن اس کو سلوک دکھنا بھی چاہیے. اس کے سر پہ ہاتھ پھیر, شفقت کا معاملہ اس کے ساتھ کر. وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ, اپنے کھانے میں سے اس کو کھلا, اپنے کھانے میں سے اس کو کھلا. یلن قلبک وتدرک حاجتک, تیرا دل بھی نرم ہوگا, تیری حاجت بھی پوری ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ بھی, جو سماج میں ایسے لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو, ماں باپ مر گئے, آپ نے نہ صرف اپنی اولاد کے ساتھ بلکہ ایسے بچوں کے ساتھ بھی جن کا کوئی نہیں ہے, ان کے ساتھ بھی رحمت کا سلوک کرنے کی تعلیم دی. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. اور یہ نہیں کہا مسلمان یتیم, یہ نہیں کہا مسلمان یتیم, یتیم سب اس میں آ جاتے ہیں, چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے الجامع الصغیر حدیث نمبر 80, اور حدیث صحیح ہے. عام فقراء اور مساکین کے لیے کیا ہے, اسلام میں کیا ہے, سماج پہ بوجھ ہیں, مصیبت ہیں کہ کسی طرح سے ان کا صفایا کر دیا جائے, اور سروائیول آف دا فٹسٹ ہو کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ باقی رہے, باقی سماج سے کچرا ہٹا دیا جائے. نہیں,
اصل یہی لوگ ہیں سماج کے جن کی وجہ سے سماج میں خیر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی حدیث کو سنیں. احتجت النار والجنہ، جہنم میں اور جنت میں حجت ہوئی، ڈیبیٹ. ان کے اندر کیا ہوا؟ ان کے اندر حجت ہوئی. فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتکبرون. جہنم کہنے لگی میرے اندر جب بڑے بڑے لوگ آنے والے، میرے اندر نہیں نا. جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر جبار اور متکبر، بڑے جابر اور بڑے گھمنڈ والے بڑے بڑے لوگ جو ہوں گے، بادشاہ اور نہ جانے کون کون، وہ سب میرے اندر آنے والے، یعنی بڑے لوگ میرے پاس آنے والے ہیں. اور فقالت هذه، جنت نے کیا کہا؟ يدخلني الضعفاء والمساکین، میرے ہاں سب کون آنے والے؟ کمزور اور مسکین لوگ آنے والے ہیں. جنت میں کون آئیں گے؟ کمزور اور مسکین. فقال اللہ عز وجل لهذه، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جہنم سے کہا انت عذابی، تو میرا عذاب ہے. انت عذابی اعذب بک من اشاء، میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. وقال لهذه، اور جنت سے کہا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے. ارحم بک من اشاء، ارحم بک من اشاء، میں جس پہ چاہوں گا تیرے ذریعے رحمت کروں گا، رحم کا معاملہ کروں گا. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنكُمَا مِلْؤُهَا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے بھرنے کے لیے بندے میرے پاس ہیں. یہاں بھی لوگ جائیں گے اور یہاں بھی جائیں گے، کوئی خالی نہیں رہے گی، نہ جنت خالی رہے گی نہ جہنم. جنت میں جانے والے بھی لوگ ہوں گے اور جہنم میں جانے والے بھی لوگ ہوں گے. تو کہا کہ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرنا چاہے گا آخرت میں اس کو کہاں ڈالے گا؟ جنت میں. لیکن کون جائیں گے اس میں؟ کون جائیں گے؟ دنیا میں جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، چپ چاپ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، کونے میں بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے، بیمار ہے، پریشان ہے، فقر و فاقے میں ہے، لاک ڈاؤن میں تھے، کھانے کو نہیں مل رہا، بچوں کو کچھ نہیں، کپڑے نہیں، جاب نہیں، کوئی پوچھتا نہیں ان کو کیسے بھائی کیسے ہیں، نہیں پوچھتا کوئی ان کو. مر گئے تو جنازے میں بھی زیادہ لوگ نہیں، راتوں رات ہو گئی موت، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، SMS پہ کوئی پہنچنے والا بھی نہیں. مر گئے، لوگوں نے مل کے اندھیروں میں دفن کر دیا، ان کو ہے کہ نہیں ہے پتہ بھی نہیں چلا. ایسے جو لوگ ہیں جن کو سماج میں جن کی قیمت نہیں مانی جاتی ہے، جاہل سماج میں، ایسے سماج میں جس پہ اہمیت ان کی نہیں ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا ان کا یوگدان نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، لوگ تاج نہیں ہوتے. ایسے جو لوگ ہیں جو اجنبی پیدا ہوتے ہیں، اجنبی مر جاتے ہیں، تکلیف اور مصیبت میں پیدا ہوتے اسی حال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کا کرنے کے لیے کسی کا کوئی گولڈ میڈل کسی کو نہیں ملتا. ایسے لوگ جو سیدھے سادے غریب بیچارے پریشان حال، کوئی سائیکل ریپیئر کرنے والا، کوئی ہاتھ گاڑی ڈھکیلنے والا، کوئی ایسا، وہ غربت میں جیے، غربت میں مرے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں سماج ان کو اہمیت نہیں دیتا. کیا ہمارا رب ایسا ہے؟ نہیں. اللہ نے کیا کس کو ذکر کیا؟ کہا کہ تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں. کون جائے گا اس کے اندر؟ جنت کو معلوم ہے کون جائے گا. کون جائے گا؟ کہا کہ میرے سب ضعفاء مساکین آنے والے ہیں، کمزور، بیمار، پریشان، تکلیف میں رہنے والے، مسکین، جاب نہیں، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، پائبند اس کے اتنے کہ کوئی دیکھ کے مسکرائے اس کو، دیکھو کیا فیشن ہے کیا چچا کیا پہنے تم. ایسے لوگ ہیں جو غربت اور فقر و فاقے میں جینے والے، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی آخرت میں. دنیا میں کسی نے رحم کیا نہیں کیا معلوم نہیں، لیکن آخرت میں اللہ اپنی رحمت سے ان کو محروم نہیں کرے گا. اسلام میں ان لوگوں کی بھی قدر ہے، اسلام میں ان لوگوں کا بھی مقام ہے، بلکہ بہت اونچا مقام ان لوگوں کا ہے کہ اللہ کا جنت کا وعدہ ان کے لیے پکا ہے، چاہے دنیا میں ان کو ملا ہو یا نہ ملا ہو. اس حدیث کو امام البخاری نے تفسیر القرآن میں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4850، اور امام مسلم نے کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلہا میں حدیث نمبر 2846 پر اس کو روایت کے الفاظ مسلم کے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ان لوگوں کے لیے بھی رحمت کا معاملہ ہے جن پر دنیا میں کسی نے رحم نہیں کیا، جن کو دنیا میں محرومی کا سابقہ پیش آیا. آپس میں اہل ایمان کے لیے بھی کون سا رشتہ بتایا گیا ہے؟ رحمت والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین
فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد. ایمان والوں کی مثال آپس کی محبت، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، اس کے اعتبار سے ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اگر جسم کے ایک حصے میں اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی زخم ہو، کوئی بیماری ہو، تو اس کا سارا جسم نیند کھونے کی وجہ سے اور بخار کی وجہ سے پریشان رہتا ہے. بھئی پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، آنکھ سے آنسو نکل رہے، منہ سے سسکیاں نکل رہی ہیں اور بخار پورے جسم میں چڑھا کے خالی پاؤں میں بخار رہتا ہے، پورے جسم میں بخار ہو گیا، انفیکشن پورے بدن میں، انسان پریشان، پورا جسم، اس کی نیند، آنکھیں نہیں سو پاتی ہیں تکلیف کی وجہ سے. پورا جسم اس کی اس تکلیف میں شریک ہوتا ہے، اس کے الم کو، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو ایمان والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ قوم کا ایک فرد، امت کا ایک فرد پریشانی میں ہے، بقیہ امت اپنی ناز و نعمت میں، راحت میں اور بے فکری میں نہیں جیتی ہے. اس کی اس تکلیف کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک فرد کی تکلیف کی وجہ سے بقیہ امت بھی اس تکلیف کا، اس درد کا احساس اپنے اندر رکھتی ہے. تو اس میں کیا کہا گیا؟ فی توادہم، آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ایمان والے، اور وتراحمہم، آپس میں رحم کرنے والے ہوتے ایک دوسرے کے اوپر. یہ نہیں کہ اچھا ہونے دے، ذرا سدھریں گا، نہیں کرتے ایسا، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ایک مسلمان پریشان ہے تو ان کے دل میں رحم ہوتا ہے، اس کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتے، اس کی تکلیف پر ان کو دکھ ہوتا ہے اور رحم آتا ہے، اور ایک دوسرے کی ہمدردی میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں، دکھ درد میں ایک دوسرے کو دھاڑس دینے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں اس کی لذت اٹھانے والے نہیں ہوتے ہیں. مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے، خصوصاً مسلمان کے لیے. امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا ہے، کتاب البر والصلۃ والآداب میں، حدیث نمبر 2585 پر ہے. غیر مسلموں کے ساتھ کیا؟ آپ بولیں گے مسلمان کا کیا اسلام میں غیر مسلموں کی تکلیف پر مزہ اٹھانا ہے؟ ان کے لیے رحمت کا وعدہ نہیں ہے؟ آئیے دیکھیے کیا ہے. اب کون سے غیر مسلم؟ وہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ پہ تہمتیں لگائی، آپ کی عزت کا معاملہ، آپ کو مارا پیٹا، دھکے دیے، آپ کے سر پہ مٹی ڈالتے تھے جب آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اتنا مجبور کر دیا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، وہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا. پھر جنگیں ایک کے بعد آپ کو ہمیشہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ان کی وجہ سے، ان کی چال بازیوں کی وجہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ مدنی ہے، کہا کہ قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین. صحابہ آگے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا گیا کہ اللہ کے رسول مشرکین پہ بد دعا کیجیے. مشرکین پہ کیا کیجیے؟ بد دعا کیجیے. ادعو علی المشرکین، مشرکین کے خلاف بد دعا کیجیے آپ. قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ. آپ نے صحابہ کے ذہن کو صحیح کیا. یہ سوال کرنے والے، مطالبہ کرنے والے، آپ نے کہا مجھے اللہ نے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، مجھے بطور رحمت اللہ نے بھیجا ہے. بددعا کرنا کیا مطلب؟ ان پہ لعنت کرو. کہا کہ اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی مشرکین کے لیے ڈیمانڈ کرنا بددعا کی. صحابہ بول رہے بددعا کیجئے نا، ان کے لیے کتنا ستا رہے، اپنے کو پریشان کر رہے، جنگ پہ جنگ اور مخالفت اور اتنی سب تنگیاں پریشانیاں ان کی وجہ سے آ رہی، کتنا ستایا ان کو، آپ کو کتنا ستایا ان لوگوں نے. تو آپ کیا کرو؟ ان کے لیے بددعا کرو، ان کے لیے لعنت کی دعا کرو، اللہ کی لعنت نازل ہو ان کے اوپر. کہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ انی لم ابعث لعانا، مجھے اللہ نے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، وانما بعثت رحمہ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے. یہ مزاج تھا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ مطالبہ کر رہے دعا کرو نا ان کے لیے، بد دعا کی. نہیں، اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، کیوں کروں میں لعنت؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبے کے باوجود بھی آپ صحابہ کی ذہن سازی کرتے تھے، نہ کہ ان کے مطالبات کو پورا کریں. امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2599 ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں،
کہتے ہیں کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء، میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی وہ منظر ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا حال بیان کر رہے ہیں. ضربہ قومہ، ایک قوم نے اس کو مارا پیٹا، فادماؤہ، اتنا مارا کہ ان کو زخمی کر دیا، خون نکلنے لگا اور خون آلود ہو گئے. وہو یمسح الدم عن وجہہ، اور وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں. ویقول اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ نہیں جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے. ابن حبان کی روایت میں ہے صحابی کہتے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کون تھے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کر رہے تھے. تو امام البخاری نے احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3477 اور امام مسلم نے کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1792 پر اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا سکھا رہے ہیں. ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، لوگوں نے ان کو بہت ستایا، مارا پیٹا، زخمی کیا، یہاں تک کہ خون نکلنے لگا، لیکن پھر بھی کیا کر رہے تھے؟ وہ چہرے سے خون پوچھ رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ اپنی قوم کے لیے اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ ان کو معاف کر دے، اس لیے کہ ان کو نہیں معلوم وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو صحیح بات ابھی تک کہ نہیں سمجھ میں آئی، اللہ ان کو معاف کر دے. تو ایک روایت میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کر رہے تھے. اسلام میں نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحمت کا سلوک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا اور بہت پیاس لگی اس کو. فوجد بئرا، اسے ایک کنواں ملا. فنزل فیہا فشرب ثم خرج، اس کنویں میں اترا، پرانے زمانے کی بات ہے، کنویں میں اترا، پانی پیا اندر جا کے اور واپس کنویں سے باہر آیا، کیونکہ پچھلے زمانے میں بعض اوقات کنویں کا پانی نیچے بھی چلا جاتا ہے تو نیچے اترنے کے لیے بھی سیڑھیاں ہوتی ہیں. گیا نیچے، پانی پیا، ہوگا کام، واپس اوپر آیا. فَإِذَا كَلْبٌ يَلْحَفْ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، جب باہر آیا کنویں سے دیکھا باہر ایک کتا ہے اور پیاس سے زبان اس کی بالکل باہر نکلی ہوئی ہے اور زبان جو ہے کیچڑ میں چلا رہا ہے، کیچڑ کی نمی سے اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس آدمی نے کیا کہا؟ اپنے آپ سے ہی کہا، کوئی ساتھ میں تو ہے نہیں. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، اس نے اپنے آپ سے کہا اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے پیاس سے مجھے ہو رہی تھی. اس کتے کی تکلیف کو اس نے محسوس کیا، اس کی تکلیف کو خود اس نے محسوس کیا کہ اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی جو مجھے تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی. فنزل البئر، پھر سے واپس کنویں میں اترا. اب کی بار اپنے لیے نہیں اترا. ہو کس کے لیے اترا؟ اس کتے کے لیے. پہچان والا تھا وہ؟ نہیں. اس کا کچھ فائدہ تھا اس سے؟ نہیں. ایک اجنبی کتا، اس کی پیاس کا احساس اس کو ہوا، پھر سے واپس کنویں میں اترا. فنزل البئر فملأ خفه، پہلے تو پی کے آیا تھا لیکن اب کسی اور کے لیے لانا تھا. کہاں سے لائے؟ کوئی برتن تو ہے نہیں. تو کیا کیا؟ چمڑے کا موزہ اپنا اتارا. فملأ خفه ثم امسكه بفيه، اوپر کیسے آئے؟ پہلے تو پکڑ کے آیا تھا، اب لے کے آنا ہے، ایک ہاتھ سے کیسے آئے گا؟ گیا تو گیا. اب کیا کیا اس نے؟ وہ اپنے پاؤں کا موزہ کہاں پکڑا؟ دانتوں میں. کس کے لیے؟ اس کتے کے لیے. تو اس نے کیا کیا؟ دانتوں میں. ثم امسكه بفيه فسق الكلب، وہ چمڑے کا موزہ، خف جس کو کہتے خفین، چمڑے کا موزہ منہ میں پکڑ کے پانی اس میں بھر کے، کیونکہ کپڑے کے موزے میں سے تو نکل جائے گا، چمڑے کے موزے میں پانی رکا رہتا ہے، منہ میں پکڑ کے اوپر آیا سیڑھیاں اس کی چڑھ کے اور فسق الكلب، اس کتے کو پانی پلایا. فشکر اللہ له فغفر له، اللہ کو اس کی نیکی بہت پسند آئی، اس کا عمل یہ بہت پسند آیا، اللہ نے اس کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی. اللہ کا مغفرت کرنا یہ ہوتا ہے کہ بندے کے گناہ کو معاف کر دے اور انعام سے نواز دے. تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی کا مطلب جنت، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. صحابہ سن رہے واقعہ، صحابہ بیٹھ کے سن رہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کہ اللہ کے رسول جانور کے ساتھ بھی ثواب ملتا. صحابہ بھولے والے سیدھے سادے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے فلاسفرز نہیں تھے، خالی باتیں کرنے والے کام نہیں کرنے والے، نہیں ڈیبیٹ منتری نہیں تھے وہ لوگ، وہ اچھے لوگ تھے.
ان کو لگا کہ جانور میں بھی اجر ملتا ہے. اب تک تو ہم لوگ یہی سنتے آئے ماں باپ کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ پورا قصہ سنے اور بولے جانور میں بھی اجر ملتا. ان فی البہائم اجرا, ان لنا فی البہائم اجرا. آپ نے فرمایا نعم. آپ نے کہا ہاں, فی کل ذات کبد رطبۃ اجر, ہر تر جگر رکھنے والی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے میں ثواب ہے, اجر ہے. گائے بیل جو بھی ہو, حتیٰ کہ کتا بھی, اور جتنے جاندار ہیں جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے, جس کے دل میں کلیجہ ہے, اس کو پلانے کھلانے کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے میں اجر ہے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جانور جس کو پالنے میں ثواب کم ہوتا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے, آپ نے اس کو پلانے میں بھی اس کی اللہ نے مغفرت کر دی. آپ نے قصہ کیوں سنایا؟ تاکہ ان کے اندر بھی وہ شوق پیدا ہو. اور ہوا, انہوں نے پوچھا ان میں بھی اجر ملتا؟ ہاں ان میں بھی اجر ملتا ہے, ہر جاندار میں اجر ملتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الادب حدیث نمبر 6009 اور امام مسلم نے کتاب السلام میں روایت کیا ہے. ایک صحابی قرہ ابن ایاس ابن ہلال ہیں, کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول انی لآخذ, لوگوں میں نرم دل والے رہتے, تھوڑا زیادہ نرم دل والے بھی رہتے ہیں. تو کہا کہ انی لآخذ, اب قربانی کا حکم تو اسلام میں ہے, کرنا ہے قربانی. کہتے انی لآخذ الشاة لأذبحها فأرحمها, کہتے میں بکری لیتا تو ہوں ذبح کرنے کے لیے, لیکن پھر اس پہ بہت رحم آ جاتا میرے کو. کیا کہا, میں بکری لیتا ہوں ذبح کرنے کے لیے, پکڑتا اس کو, لیکن پھر اس کو ذبح کرنا ہے ابھی, اس سوچ کے بہت رحم آتا میرے کو ذبح کرتے وقت میں. قال والشاة ان رحمتها رحمک اللہ, کہا کہ بکری پہ بھی اگر تو رحم کرے اللہ تیرے اوپر رحم کرے. اگر تو بکری پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے گا. یعنی جانور پہ رحم کرنے پہ بھی اسلام میں ثواب ہے. آپ سوچئے, اس پہ بھی رحم سکھایا گیا ہے, انسان پہ کیوں نہیں کرے گا؟ یعنی جانور پہ رحم کرنا اسلام میں تعلیم ہے, انسان پہ رحم نہیں سکھاتا اسلام. ظالم اسلام ایک دم دہشت گردی سکھاتا اسلام نہیں. اسلام رحمت والا دین ہے, نہ صرف انسان بلکہ جانور کے ساتھ بھی. جس کو ذبح کرے اس پہ بھی رحم کرنا ہے. ذبح کرو, مارو, ایک کلاڑی سے کاٹ ڈالو اس کی گردن. کتنے لوگ دوسرے دینوں میں ہے ہی ہے, چڑھاوا اور ذبیحہ کیسا کرتے دیکھیے. بالکل جو ہے اس کو باندھ کے رکھا جائے گا, ادھر سے اس کی گردن باندھے, ادھر سے اس کو پکڑ کے دم کھینچ رہے لوگ, ٹانگ پکڑے اس کی, اور پھر بڑی جو ہے اتنی تلوار جیسی کوئی چیز لائی جائے اور بالکل اوپر سے کھٹ کر کے کاٹ دے رہے, ایک دم گردن الگ ہو گئی. دیکھنے کو بھی کیسا لگتا ہو. اسلام میں کیسا ہے, لٹاؤ اس کو جو ہے وہ رگیں کاٹ دو جس سے اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی, اور ایک دم چھری دھار کرو, اور اچھے سے جھٹکا مت دو اس کو, بلکہ کیا کرو, سلیقے سے اس کو کاٹو. اس میں بھی رحم والا طریقہ سکھایا گیا جو اس کے لیے بھی رحمت ہے, اور اس کے لیے بھی جنگلی پن نہیں ہے. اس کے اندر بھی اس کا جانور بیدار نہیں کرتا وہ طریقہ. تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے. امام البخاری نے الادب میں, اسی طرح سے امام احمد اور حاکم نے, اور اسی طرح سے امام طبرانی نے صغیر و اوسط میں اس کو روایت کیا ہے. اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 26 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. بلکہ آپ فرماتے ہیں من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ یوم القیامہ. ایک آدمی اگر ایک پرندہ بھی ذبح کر دے, جیسے مرغی ہے, اس طرح کی کوئی بھی جو جاندار پرندہ حلال ہے ہمارے لیے, اس کو بھی اگر ذبح کرے, من رحمہ, اور اس پر رحم کرے, رحمہ اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے اس عمل کی وجہ سے, اس یعنی پرندے پر رحم کرنے کی وجہ سے, اس ذبیحے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا. اور آپ دعا دے رہے ہیں اللہ اس پر رحم فرمائے قیامت کے دن. یہ بھی الادب المفرد میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. الصحیحہ حدیث نمبر 27 پر ہے, اور حدیث حسن ہے. آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں, وقت ہمارا ہونے میں ہے, مجھ کو 9:15 ڈیڈ لائن دیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے مطلب شکایت نہیں بول رہا ہوں میں, میرے آخری وقت ہے, وہ دیکھ کر کیا بولے, لوگوں کو جانا بھی ہے اور بھی معاملات ہیں. آخری بات جو ہے, ایک یا دو باتیں کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اسلام میں رحمت عام رحمت کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے,
لا يدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم. یہ سخت حدیث بھی ہے، اچھی بھی ہے، ہمارے لیے امید کی بھی اور بڑی سخت بھی حدیث ہے. کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم، اللہ اپنی رحمت رحیم کے سوا کسی پہ نہیں ڈالتا. اپنی رحمت اللہ تعالی رحیم کے سوا اللہ رحم نہیں ڈالتا، رحمت نہیں ڈالتا اپنی کسی پر. یعنی اپنی رحمت سے اللہ اسی کو دے گا جو رحم کرنے والا ہوگا، نہیں تو نہیں. رحم کرنے والا ہوگا تو اللہ رحم کرے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا. معلوم ہے کہ رحمت کتنی ضروری چیز ہے. کہا کہ لا يدع اللہ رحمتہ الا علی رحیم. قالوا یا رسول اللہ کلنا یرحم. کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک تو رحم کرتا ہی ہے نا، کسی نہ کسی پہ تو رحم کرتا ہی، نہیں تو نہیں کم سے کم اپنی اولاد پہ تو رحم کرتا، تو ہم میں سے ہر ایک تو رحم کرتا ہی ہے. قال لیس برحمت احدکم صاحبہ. کہ نہیں، تمہارا اپنے اپنوں پر رحم کرنا یہ رحمت نہیں. یرحم الناس کافۃ، بلکہ رحم کرنے والا وہ ہے جو سارے لوگوں کے لیے رحم کرنے والا ہو. تمہارے اپنے اپنوں پر رحم کرنا یہ رحمت نہیں، وہ تو سبھی کرتے ہیں. یرحم الناس کافۃ، کہا کہ رحم وہ رحم سارے لوگوں پر، اپنے پرائے سب پہ رحم کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ کوئی آدمی چکر آ کے گرا ہوا ہے تو آپ بجائے اس کو پانی لا کے دینے کے، اس پر رحم کرنے کے، آپ اس کا ویڈیو بنا کے ڈالیں فیس بک پہ. وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ وہ سماج کیسے اللہ کی رحمت کا حقدار بنے گا؟ کہ ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہوا اور تڑپ رہا ہے، بجائے آپ پولیس کو بلانے کے، بجائے ایمبولینس بلانے کے، بجائے اس کو پانی پلانے کے، آپ اس کا ویڈیو بنا کے ڈالیں تاکہ آپ کو لائکس ملے. اللہ کیسے لائک کرے گا آپ کو؟ ایسی قوم جانور بن جاتی ہے جو اتنی بھوکی ہو اپنی شہرت کے لیے دوسرے کی مصیبت کو سیڑھی بنائے. ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. تو کہا کہ لیس برحمت احدکم صاحبہ، تمہارا صرف اپنوں پر، ساتھیوں پر رحم کرنا نہیں، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، تعلقات رکھنے والے، ان پر رحم کرنا نہیں. یرحم الناس کافۃ، آدمی سب لوگوں پر، سارے لوگوں پر رحم کرنے والا بنے. اسے امام الطبرانی نے مکارم الاخلاق میں اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 167 پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی یعنی رحمت کے حقدار وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر رحم کرنے والے ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے پر رحم کرنے والا بنائیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنائیں، دین پر چلنے والا بنائیں، ساری انسانیت کے لیے رحم والا ہم سب کو بنائیں، اور اسلام کا پیغام لوگوں کے لیے عام کرنے والا ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنائیں. خصوصاً اس دور میں جس میں اسلام کے خلاف بولنے والے ساری میڈیا کی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں. میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، انصاف والے بھی ہیں، برے بھی ہیں. تو ایسے لوگ جو اسلام کے خلاف اپنی خواہش کی بنیاد پر غلط پیغام پھیلا رہے ہیں، ہمارے پاس صحیح پیغام ہو کے بھی ہم اگر گونگے بن جائیں تو اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے. علم عام ہے، ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، اس سے بڑھ کے ہم کس کے ذریعے سے دعوت دیں گے؟ اس کو سیکھنا ضروری ہے. دین مجالس میں آنا، علماء سے ربط و ضبط رکھنا، دینی کتابیں پڑھنا. واٹس ایپ پہ اتنا ٹائم چلا جاتا، قرآن کتنا پڑھتے ہیں ہم لوگ، حدیثیں کتنی پڑھتے ہیں ہم لوگ. آل فال فیس بک پہ بیٹھا چیک کرنے گیا، ایک کے بعد ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے. یوٹیوب دیکھنے لگا، ایک کے بعد ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے. اتنے ہی وقت میں قرآن و سنت کی صحیح باتیں، معتبر باتیں ہم پڑھیں تو ہمارے لیے ایمان کا اور دین کا اضافہ ہماری زندگی میں ہوگا. سوال یہاں پر ہے کہ اب سارے لوگ سوال کی فکر مت کرو، یہ خالی ایک سوال ہے، وقت بھی ہو گیا ہمارا. سوال ہے کہ جس طرح بچے کرتے ہیں اس طرح اگر والدین کرتے ہیں تو آپ نے دونوں میں فرق کر دیا ہے. سوال میں نہیں سمجھ پایا کہ جس طرح بچے کرتے ہیں اسی طرح اگر والدین کرتے ہیں تو آپ نے دونوں میں فرق کر دیا. میں نے کیا فرق کیا بھائی؟ دیکھیے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جواب دیتا ہوں کہ بچوں کے جیسا والدین کو نہیں کرنا ہے. بچے ستا رہے تو والدین کو ستا سکتے نہیں، اور اگر والدین نے بچپن میں مار پیٹ کی بچوں کے ساتھ میں تو اس کو یاد رکھ کے بعد کے دور میں بچے ان کے ساتھ ویسا کر سکتے نہیں. یعنی کوئی آدمی کہے گا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے سے پالا پوسا،
ہمارے ماں باپ نے بہت مارے ہم کو بچپن میں، تو ہم کیا کریں گے؟ جیسا انہوں نے کرا تربیت ہماری، اب ہم کی اسی تربیت کرنے والے. یہ نہیں ہے. یہ عمومی بات ہے کہ ماں باپ عموماً اپنے بچوں کے لیے کیسے ہوتے ہیں؟ شفیق اور رحیم ہوتے ہیں. اگر فرض کر لیجیے ماں باپ نے بچوں کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کی ہو، جہالت کی وجہ سے، کوئی شرابی ہو کسی کے والد صاحب، اور انہوں نے اس زمانے میں بچپن میں مار پیٹ کی، اور ماں جو ہے جاب کرتی تھی اور دھیان نہیں دیتی تھی اور بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرتی تھی، اس طرح کا کچھ معاملہ ہو، تو اگر ایسا ہوا ہو تو کیا یہ حق آپ کو ملتا ہے کہ آپ ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ برا سلوک کریں؟ نہیں، بلکہ بڑھاپے میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ نہیں کہ جیسا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا آپ اس سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. ان سے انتقام نہیں لیا جاتا ہے. اسلام ہم کو رحمت کی تعلیم دیتا ہے، معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اور ایک صحابی ہیں، مطلب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوئی آدمی آیا اور ماں کو اس نے پیٹ پر حج کرایا، طواف کرایا اور سب کچھ کرایا، اور آ کے ان سے پوچھا دیکھو میں نے ایسا کیا، حق ادا کیا کہ نہیں میں نے ماں کا، کہ میں اتنا سفر کر کے اور پیٹ پہ لایا اور پیٹ پر طواف کرایا، صحیح کرائی اور سب کچھ کرایا، اتنا میں نے بوجھ ماں کا اٹھا کے میں نے اتنا سب کچھ کیا، تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کہا تیری پیدائش کے وقت میں ایک چیخ جو اس کی تھی نا، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا تم نے. تو اگر انہوں نے پیدا ہونے کے بعد تمہارا کچھ کیا نہیں کیا وہ بات کی بات ہے، وہ پیدائش کی تکلیف ہی تو بس ہوئی نا. پیدائش کی تو نے پیٹ میں رہ کے تکلیف دیا کہ نہیں دیا، اور پیدا ہوتے وقت تکلیف دیا کہ نہیں دیا، تو اس کا احسان بھی تو نہیں چکا سکتا ہے. تو باقی چیزیں بات کی چیزیں ہیں. تو یہ چیز آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور بچے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور دونوں کا سلوک الگ ہوتا ہے. یعنی بچوں کے ساتھ ماں باپ شفقت کا سلوک کرتے ہیں، لیکن بچوں کو چاہیے یہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ ادب بھی کرے ماں باپ، کیا ادب کرے بچوں کا، کرتے بچوں کا ادب ہے نہیں، بڑوں کے ساتھ ادب ہوگا. تو اولاد ان سے شفقت کا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ادب بھی کرے. اولاد کے لیے ایک زیادہ حکم ہے کہ شفقت اور رحمت کا سلوک بھی ہے اور ادب بھی ہے، ان کا احترام بھی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور دین پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس طرح جو بھی اجتماعات اور دینی مجالس ہوتے ہیں ان میں شریک ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.